مفتی صاحب، سچ بولنے کی کس قدر فضیلت ہے اور کتنی اقسام ہیں اس کی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کونوا مع الصادقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالصدق، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہیں۔ علیکم بالصدق، اللہ کے نبی نے فرمایا سچائی کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچائی کے ساتھ ہو جاؤ گے، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچ بول بول کے تم سچائی کے ساتھ ہوگے، تم نیکی کی طرف چلے جاؤ گے، نیکی جنت کی طرف لے جائے گی، اور تم اللہ کی بارگاہ میں صادق یا صدیق لکھ دیے جاؤ گے۔ نیک بول بول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے معاملہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث رسول ہے، اور یہ شعب ابی طالب کے اندر ہے، شعب ابی طالب دارقطنی کے اندر ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، ان میں سے ایک ہے اگر تم سچ بولتے رہو گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو ناظرین، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پہ چلتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جہاں جھوٹ بولنے پہ فخر کیا جاتا تھا، جہاں تکبر کرنے پہ فخر کیا جاتا تھا، جہاں امانتوں کو چھیننے پہ فخر کیا جاتا تھا، اگر اس جاہل معاشرے میں کوئی پوچھتا تھا تم میں کوئی سچ بولنے والا ہے، تم میں کوئی امانت دار ہے، تو زمانے جاہلیت میں عرب بھی کہا کرتے تھے ہاں ہم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سچ بولنا پسند ہے۔ تو جو سچ بولتا رہتا ہے وہ لوگوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث رسول ہے، اگر تم چاہتے ہو، حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو، مسند احمد میں سے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، تم سچ بولنا شروع کر دو، سچے ہو جاؤ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپا، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ٹرانسلیشن یہ ہے لعنت کریں ان پر اللہ کی جو جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تو جھوٹ بولنے کے کتنے نقصانات ہیں، اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کن کن چیزوں کی وعید دی گئی ہے، ہمیں کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اور میں آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتوں کا خزینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اس لیے کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ تو یقیناً ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ جو نبی مکرم کفار و مشرکین مکہ سے صادق اور امین کی سند کو حاصل کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت کوہ ابو قبیس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک کثیر لشکر آنے والا ہے جو کہ عنقریب تم پہ حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے بے اختیار کہا کہ محمد ہم آپ کی بات پر بے شک یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو صادق اور امین نہیں پایا۔ تو یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی سچی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم سچ بولیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاری کریں۔ یقیناً جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے والا ذلیل رسوا ہوتا ہے، اور جس کے اوپر پروردگار عالم نے لعنت کر دی ہو تو وہ کیسے فتح یاب ہو سکتا ہے؟ آپا نے جو بات کی کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، مفتی صاحب بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص ضرور بہت اللہ والا ہوگا، بہت نیک ہوگا، یعنی ان کے اعمال کی برکت ان کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو شخص پہلے جھوٹ بولتا رہا ہو لیکن اب جھوٹ چھوڑ دے اور حق اور سچ کے راستے پر چلنا چاہے، تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے کہ اس نے ایک راستہ چھوڑا اور اللہ کا راستہ اپنایا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, سچے تاجر کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھیں ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو آج جھوٹ بولنے کو نام چینج کر کے فنکاری کہتے ہیں. ایک وہ شخص کہ جو غبن کرتا تھا, جو خلط ملط کرتا تھا, جو احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرتا تھا, اوور آل دنیا کے اندر جھوٹ بولنے پہ کام کرتا تھا, مگر اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے سچائی کی طرف آئی. اگر یہ تاجر کرتا تو حدیث میں اللہ کی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین من نبیین والصدیقین والشہداء. سچا تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی طرح کوئی بندہ سچ بولتا ہے, جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے, یقین غالب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص فضل و کرم میں ہوگا. میرا یقین کہتا ہے کہ وہ کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوح حمد کے نیچے کھڑے ہوگا. بظاہر اسے تکلیف آئیں گی, بظاہر مشکلات آئیں گی, بظاہر لوگ کہیں گے کہ یار تم پہلے فنکاری کرتے تھے, بڑا کمالیہ کرتے تھے, فنکاری کرتے تھے, بڑا کام تھا, بڑا نام تھا, لیکن نام یہ کام ہمیشہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اللہ اس کے رسول کے نزدیک کامیاب ہو گئے اور فرشتوں میں یاد رہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو انتقال کیے ہوئے برسہ گزر چکا ہوتا ہے, مگر کیونکہ وہ فرشتوں کی یاد میں ہوتے ہیں زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے. بالکل. اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. معاذ اللہ. اب میں آپ سے سوال کروں گا, ناظرین سے بھی سوال کروں گا کہ رحمت دینے والا کون ہے؟ اللہ. آتی کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ. رحمت دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب آپ سچ بولتے ہیں تو گھر میں رحمت بھی ہوتی ہے, برکت بھی ہوتی ہے, کاروبار بھی بہتر چلتا ہے. جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر رونقی ختم ہوتی ہے اور بے برکتی آ جاتی ہے. ٹھیک, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ کون ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام بھائی, ہم آپ کے ریگولر کالر. بالکل پہچان گیا آپ کو. یحییٰ کیسے ہیں آپ؟ آیا صاحب ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب کو بہت سلام اور سروت آپا کو. بہت خوبصورت انداز میں پروگرام لے کے آپ چل بھی رہی ہیں, یہ بتا بھی رہی ہیں, اور بیچ میں آپ جب ہمیں کوئی قرآن کا حوالے دیتی ہیں بہت کچھ سمجھنے کو ہمیں ملتا ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ سب کو. دیکھیں میرا مجھ سے سوال یہ, سروت آپا سے میرا سوال یہ تھی کہ بات ابھی انہوں نے آپ نے کی نا, میرا جیسے میں گاڑیوں کا بزنس کرتا ہوں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ موسٹلی لوگ جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ سچ بولوں. اب جو چٹ زبانی کر رہا ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے, لوگ اس سے بڑے متاثر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, معاشرے میں یہ روش پیدا ہو گئی, جو چٹ زبانی کرتا ہے, لفاظیاں کرتا ہے, لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو, بعد میں اس کا جھوٹ کھلتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اور جیسے میں کوشش کرتا ہوں کہ سچ بات کر کے بیچوں چیز کو اپنی, لیکن جہاں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور چٹ زبانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس بارے میں کچھ فرمائیے. بہت شکریہ یحییٰ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. ہمارے اسلامک اسکالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپا کیا کہیے گا؟ یحییٰ کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ سچ بول کر ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہو تو جاتی ہے, لیکن ان سے زیادہ ان لوگوں کی ٹریڈ ہوتی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں, اور اس پر تو میں کہوں گی کہ دھوکہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ چرب زبانی کرتے ہیں, جیسا کہ یحییٰ صاحب نے خود کہا, جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ فنکاریاں کرتے ہیں اور مصلحت کا نام لیا کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود ان کا جو دھوکہ ہے وہ دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے, اور جو سچ بولے گا اس کا سچ دنیا میں اور آخرت میں دونوں ہر جگہ ساتھ چلے گا. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں. اچھا, اس میں ایک حدیث ہے, کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں پہ نظر نہیں ڈالے گا. یعنی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ پر اپنی نظر, رحمت کی نظر ڈالے, یا اللہ مجھ سے بات کرے. تو حدیث میں کہ اللہ جن سے بات نہیں کرے گا, اللہ جن کی طرف نظر ڈالے گا, وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ بول کے تجارت کرتے